السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین چې تاسو دا کوم شخصیت ښکاري د ده نوم دی مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب چې اوس وخت کې په کراچۍ کې دی او ده چې د تحریر په میدان کې د اهل باطل او بالخصوص د بریلیانو کوم رد کړی دی او کومه مبارزه شروع کړې ده نو یقینا د هغې چې کوم پریشر دی هغه په خیبر پښتونخوا کې هم راغلی دی. شیخ رحم الله خانی سے بویلی چې یو قدیم بریلیان دی یو جدید بریلیان دی. قدیم بریلیانو هتیار وغورځول، اوس یو څو جدید بریلیان را پیدا شوي دي او نام نهاده محققین پلاستیکي محققین را پیدا شوي دي، نابالغه مناظرین را پیدا شوي دي. وای علامه ساجد خان نقشبندي صاحب دا وهابي دی او دا نجدي دی. نو دغه نابالغه مناظرین دوی دغه دعوه کړې ده او بهتانونه لګولې دي. مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب څوک دی؟ د مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب دا یو وړوکی غوندې کلیپ دی، دا تاسو واورئ، تاسو به حیران شئ چې مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب که دیوبندي نه وي که نه نو زه وایم د سره دیوبندیت شته نه. بیا مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب په دور حاضر کې چې د کومه مبارزه شروع کړې او د تحریر په میدان کې د علماء دیوبند د علماء حق کومه دفاع شروع کړې ده او تر اوسه پورې کړې ده، نو په اوس وخت کې دغسې شخصیت دې څوک راولي میدان ته، موږ ته دې وښایي، قسم دی هغه ته به انعام میلاو شي، خو هیڅوک یې نشي ښودلی. او د دغه نابالغه مناظرینو او دغه پلاستیکي محققین چې کله ورته د علماء حق کتاب پیش کړي وایي دا د اردو کتابونه موږ ته مه پیش کوه، نو دا هغه خلق دي چې د علماء حق کتابونو ته د اردو کتابونه وایي. دا راځي او نن په علامه صاحب باندې دا بهتانونه لګوي چې علامه صاحب دا دیوبندي نه دی او دا نجدي دی او دا هغه دی او دا دی. تاسو د مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب دا واورئ، دې ته وایي دیوبندیت چې بالکل په دیوبندیت باندې سر ورکړی دی. اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے اپنے اکابر کو. امام عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفے میں لکھتا ہے کہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس باب میں امام رازی نے یہ لکھا ہے، اس باب میں تفتزانی نے یہ لکھا ہے اور اس باب میں محققین نے یہ لکھا ہے. تو امام عبید اللہ سندھی کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے یہ کون شخص ہوگا جو امام رازی کے مقابلے میں محقق ہے، یہ کون شخص ہوگا جو علامہ تفتزانی کے مقابلے میں محقق ہے. لیکن جب بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام نانوتوی کی کتب مطالعہ کرنے کی توفیق ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ محققین جسے امام رازی کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا تھا، جسے امام تفتزانی کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام نانوتوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا. ایک ہے نا سنی سنائی بات ہے، ایک تجربے کی کسی سنی نہیں ہے. میں نے خود اس کا تجربہ اور پڑھ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں نے امام رازی کی تفسیر کبیر بھی پڑھی ہے، مولوی وسیم یہاں موجود ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا. میں نے امام رازی کی لوامع البینات بھی پڑھی ہے، میں نے امام رازی کی الاشارہ الی علم الکلام بھی پڑھی ہے، میں نے امام رازی کی تاسیس التقدیس بھی پڑھی ہے. میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی شرح قائد 7 سال سے پڑھا رہا ہوں. شرح قائد کی کوئی عربی شرح، کوئی حاشیہ، خیالی تک جس کا نام آج آپ نہیں جانتے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، خیالی تک کا میں نے بیٹھ کے مطالعہ کیا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ 35 کے قریب شروع ہے، 200 کے قریب حواشی ہے. میں نے علامہ تفتزانی کی شرح مقاصد بھی پڑھی ہے، میں نے علامہ تفتزانی کی تہذیب المنطق والکلام جس کا نام بھی بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہوگا، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. میں نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین کو بھی پڑھا ہے. میں نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین کی شرح جو علامہ زبیدی جس کو لوگ زبیدی پڑھتے ہیں، اتحاق السادات المتقین کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں نے امام غزالی کی کیمیاء سعادت کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں نے امام غزالی کی محق نظر کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں نے امام غزالی کے فیصل التفرقہ کا بھی مطالعہ کیا ہے. میں نے امام غزالی کے الاقتصاد کا بھی مطالعہ کیا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ امام نانوتوی رحمہ اللہ، امام گنگوہی رحمہ اللہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ اگر امام رازی اور امام غزالی اور امام تفتزانی سے بڑے نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے.
وہ کم بھی نہیں تھے، یہ ان کے پائے کے لوگ تھے۔ بلکہ اگر آپ مجھے گستاخ نہ سمجھے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم جب ان اکابر کو پڑھو گے تو امام تفتزانی کو بھول جاؤ گے، تم امام غزالی کو بھول جاؤ گے، اور جو 200 کے قریب علم کلام کی کتابیں میرے پاس ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مسئلہ 200 علم کلام کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، وہ مجھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بوادر نوادر میں مل گیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مسئلہ مجھے ملا علی قاری کی مرقات کے اندر نہیں ملا، ملا علی قاری بھی وہاں کہتے ہیں کہ یہاں احناف نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے، شوافی کا مسلک درست ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ مجھے علامہ ظفر احمد عثمانی کے اعلاء السنن کے اندر مل گیا، وہاں انہوں نے احناف کے موقف کو مضبوط کیا۔ اس لیے اپنے اکابر پر اعتماد کرے، ان کی علوم پر اعتماد کرے، ان کے علوم کے اندھے مقلد بن جائے، ان کے علوم پر یقین اور اعتماد کرے، انشاءاللہ ان اکابر پر اعتماد کی برکت سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ البرکۃ ما اکابرکم، حسن درجے کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ مرتے دم تک اکابر علماء دیوبند کے مسلک، منہج اور مزاج اور مشرب پر قائم و دائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ کو ملکہ خطابت کا دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی دین کی ترویج کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ دامِ درہم سکھنے رہیں گے۔ یہ مختصر گفتگو میری تھی، آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔